جنید تو جیسے ہی تانیہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے کہ اس سے پوچھ سکے کہ آخر اس نے تانیہ کا کیا بگاڑا تھا جو تانیہ نے جنید کو اس کے ہی گھر والوں کے سامنے اتنا برا بنا دیا۔ لیکن جیسے ہی وہ تانیہ سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو تانیہ اور خالہ کی تمام باتیں سن لیتا ہے۔ جب خالہ یعنی کہ تانیہ کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ تانیہ، تم نے اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے بہت غلط راستے کا انتخاب کیا ہے۔ تم نے دو با کردار لوگوں پہ تہمت لگائی، بہتان لگایا، اور تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تہمت لگانے کا گناہ اس جہان میں بھی ملتا ہے اور اگلے جہان میں بھی۔ تانیہ اپنی ماں کی باتوں کو ایک کان سے سنتی ہے اور دوسرے کان سے نکال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں، میرے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا، یہی آخری راستہ بچا تھا اپنی محبت کو حاصل کرنے کا، ورنہ میں تو ہمیشہ سے جانتی تھی کہ جنید اور نایاب کے درمیان میں ایسا کوئی تعلق نہیں، بلکہ دونوں ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھتے ہیں۔ لیکن میری قسمت دیکھیں، جب میں زاویار کو لے کے جنید اور نایاب کے پاس پہنچی تو سین ہی کچھ ایسا تھا کہ زاویار کو میری باتوں پر یقین ہو گیا کہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی غلط قسم کا تعلق ہے۔ اب تو قسمت بھی میرا ساتھ دے رہی ہے، بس میں نے صرف جنید سے طلاق لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے کچھ ایسی گیم کھیلنی ہے کہ نگی آنٹی مجبور ہو جائیں زاویار کا نکاح مجھ سے کرنے پہ۔ تانیہ کی ماں کو تو تانیہ کی یہ جنونیت دیکھ کر بہت خوف آتا ہے کہ یہ زاویار کے لیے اتنی پاگل ہے، جبکہ تانیہ کی ماں اچھے سے سمجھتی ہے کہ زاویار تانیہ سے محبت نہیں کرتا۔ اسے سمجھاتی بھی ہے کہ اگر وہ تم سے محبت کرتا تو پہلے تم سے نکاح نہ کر لیتا۔ تانیہ کہتی ہے بیکار کی باتوں میں میرا وقت ضائع نہ کریں، بس آپ نے نگی آنٹی کو مجبور کرنا ہے کہ وہ زاویار کو مجبور کر دے کہ مجھ سے نکاح کر لے۔ باقی زاویار کی محبت کی جہاں تک بات ہے، وہ میں بعد میں خود ہی زاویار کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر لوں گی۔ اب اتنے میں جنید کمرے میں داخل ہوتا ہے تو تانیہ تھوڑی دیر کے لیے تو پریشان ہو جاتی ہے، جبکہ تانیہ کی ماں کی آنکھوں میں تو آنسو آ جاتے ہیں، خوف زدہ بھی ہو جاتی ہے کہ جنید نے تو سب کچھ خود اپنے کانوں سے سن لیا۔ جنید تانیہ سے کہتا ہے کہ مجھے تو تمہارا اصل چہرہ بہت پہلے نظر آ چکا تھا تانیہ، افسوس تو یہ ہے کہ میرے گھر والے تمہیں پہچان نہیں سکے، لیکن اب تم کیسے مکرو گی؟ میں جب گھر والوں کو جا کے تمہاری یہ سب باتیں بتاؤں گا تو اس کے بعد انہیں بھی تمہارا اصل چہرہ نظر آ جائے گا۔ تو تانیہ جنید کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم جا کے میری اصلیت بتاؤ گے، بائی دا وے تمہاری باتوں پر یقین کون کرے گا؟ آنٹی، انکل یا پھر زاویار؟ تمہاری وہاں کوئی بات نہیں سنے گا کیونکہ سبھی گھر والے تم سے شدید نفرت کرتے ہیں، تمہاری شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہیں۔ جنید افسوس سے اپنی خالہ کی طرف دیکھتا ہے جسے اپنی بیٹی کا اصل چہرہ نظر آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی خاموش بت بنی بیٹھی ہے۔ جنید چونکہ تانیہ کے لیے ڈائیورس پیپر اپنے ساتھ بنا کے لایا تھا، اس لیے جب سنتا ہے کہ تانیہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب بس میں نے جنید سے طلاق لینی ہے، اس کے بعد زاویار کو اور مجھے ایک ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، تو جنید تانیہ سے کہتا ہے کہ تمہیں طلاق لینے کے لیے کورٹ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ رہا تمہارا طلاق نامہ، آج سے میری طرف سے تم آزاد ہو۔ طلاق نامہ دیکھ کر تو تانیہ کے چہرے پر خوشی کی ایسی لہر دوڑ جاتی ہے جیسے یہ طلاق نامہ نہیں بلکہ کوئی تمغہ امتیاز ہو۔ جنید سے کہتی ہے کہ دادی بالکل ٹھیک کہتی تھیں، تم بہت اچھے ہو۔ جنید کہتا ہے کہ ہاں، دادی بالکل ٹھیک کہتی تھی، میں واقعی ہی بہت اچھا ہوں، اسی لیے تو اتنے آرام سے تمہیں طلاق دے دی، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ زاویار بھائی اتنے اچھے نہیں ہیں اور نہ ہی اتنے آرام سے تم سے شادی کریں گے۔ یہ بات سن کے تو تانیہ کی ماں بہت خوف زدہ ہو جاتی ہے کیونکہ اسے بھی اچھے سے احساس ہے کہ اگر زاویار نے تانیہ سے شادی کرنی ہی ہوتی تو پہلے نہ کر لیتا۔ تانیہ نے بیٹھے بٹھائے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی، کیونکہ مجھے تو ڈاکٹر نے ویسے ہی بتا دیا ہے کہ اب میرے پاس زیادہ دن نہیں ہیں جینے کے لیے۔ اب اگر آج مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو تانیہ کے پاس تو کوئی بھی نہیں جو زندگی میں دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دے سکے، اور یہ بیوقوف سمجھتی ہے کہ زاویار اس سے نکاح کرے گا، جبکہ زاویار ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کا بھلا کیوں سوچے گا جو اس کے چھوٹے بھائی کی بیوی رہ چکی ہو۔ بہرحال جنید تو طلاق نامے کی فائل تانیہ کے ہاتھ پہ رکھتا ہے اور وہاں سے چلتا بنتا ہے اور سوچ لیتا ہے کہ تانیہ کو وقت ہی جواب دے گا، اب جبکہ میرے گھر والے بھی میری بات کوئی سننے کو تیار نہیں اور تانیہ بھی اپنی چالیں متواتر چل رہی ہے،
تو مجھے سب کچھ وقت کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اور جنید کے جانے کے بعد تو تانیہ جھومتی ہے، گاتی ہے، اسے تو اپنی منزل جیسے سامنے نظر آتی ہے۔ اب جنید کے جانے کے بعد تانیہ کی ماں تو صاف انکار کر دیتی ہے کہ میں اس بھیانک کھیل میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی تانیہ، کیونکہ تم جو کچھ کر رہی ہو مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ تانیہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے میرا ساتھ نہیں دینا تو نہ دیں، مجھے تو اپنی منزل سامنے صاف دکھائی دے رہی ہے، میں خود ہی اپنے لیے کچھ کر لوں گی۔ اس کے بعد تانیہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت نگار کو کال کرتی ہے، اور نگار جب تانیہ کی کال آتے دیکھتی ہے تو بہت پریشان ہو جاتی ہے، جویریہ سے کہتی ہے کہ اللہ خیر کرے، مجھے تو ڈر ہے کہ جنید نے وہاں جا کر بھی کوئی ہنگامہ نہ کیا ہو۔ لیکن جیسے ہی نگار کال اٹینڈ کرتی ہے تو تانیہ رو رو کے برا حال کر لیتی ہے۔ نگار تو تانیہ کو اس طرح روتے دیکھ کر خاصی پریشان ہو جاتی ہے، اس کے دل میں عجیب عجیب وہم آتے ہیں کہ کہیں دردانہ کو تو کچھ نہیں ہو گیا، اس لیے تانیہ سے کہتی ہے کہ پلیز بتاؤ تو صحیح کیا ہو گیا، میرا دل بیٹھے جا رہا ہے۔ تو تانیہ پھوٹ پھوٹ کے اپنی خالہ سے کہتی ہے کہ نگی آنٹی، جنید نے مجھے طلاق دے دی اور یہاں مجھے دھمکی دے کے گیا ہے کہ اب بہت جلد زاویار بھائی بھی نایاب کو طلاق دے دیں گے، تو مجھے اور نایاب کو ایک ہونے سے اب کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ دیکھ لیں کہ جنید نایاب کی محبت میں اپنے ہوش و حواس بالکل ہی کھو بیٹھا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جنید نے آخر مجھے کس گناہ کی سزا دی ہے، میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ میں تو زندگی بھر اس کا ساتھ دینا چاہتی تھی، اب میرا کیا بنے گا نگی آنٹی؟ کیا میں ساری زندگی یوں ہی تنہا رہ جاؤں گی؟ بھلا اب مجھ سے کون شادی کرے گا، کون تھامے گا میرا ہاتھ؟ سب لوگ یہی کہیں گے نا کہ اگر سگی خالہ کے بیٹے نے طلاق دے دی تو یقیناً لڑکی میں ہی کوئی خامی ہوگی۔ تانیہ سوچتی ہے اب یوں ہی آہستہ آہستہ نگی آنٹی کے دماغ میں یہ بات ڈالنی ہوگی کہ اب اگر کوئی مجھ سے نکاح کر سکتا ہے تو وہ سوائے زاویار کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جبکہ دوسری طرف جنید بیچارہ جب تانیہ کے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا دماغ اتنا معوف ہو جاتا ہے سب باتیں سوچ سوچ کر کہ کس طرح تانیہ نے پلاننگ کی، مجھے میرے ہی گھر والوں کے سامنے اتنا برا بنا دیا، اور میرے گھر والوں میں سے بھی کسی نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ باپ نے بھی صاف کہہ دیا کہ میرے لیے زاویار اہم ہے اور تم میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو، اور میری سگی ماں نے بھی میرے اوپر اعتبار نہیں کیا، ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ کیا انہیں اپنی پرورش پہ یقین نہیں ہے؟ اب جنید چونکہ ڈرائیو کر رہا ہے اور اس کا دماغ خیالات سے بھرا پڑا ہے تو اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے اور اس کا بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا جنید زندہ بچ جاتا ہے یا نہیں۔ امید ہے کہ جنید زندہ بچ جائے گا، اور تانیہ کی ماں اس بار چپ نہیں بیٹھے گی جب دیکھے گی کہ اس کی بیٹی کی وجہ سے جنید کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں تھوڑا رحم آ جائے۔ ویسے بھی اس کے دل میں خدا خوفی تو بہرحال ہے۔ جنید کے گھر والوں کو آخر کار اپنی بیٹی کی حقیقت بتا ہی دے کہ جنید اور نایاب بالکل بے قصور ہیں۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا تانیہ کی ماں اس دفعہ اپنی بیٹی کے خلاف بول پڑے گی یا پھر ابھی بھی اپنی بیٹی کے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔